نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ٹاپک ہے ہمارا غیر منصرف اسماء۔ تو یہ اسماء معرب کی اقسام میں سے ہیں۔ اسماء معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں۔ ٹوٹل اسماء کی دو اقسام ہیں کلمات کی۔ کلمات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ افعال بھی معرب ہوتے ہیں، تو کلمات کے اندر تینوں کی آ جاتی ہے ڈویژن، اسم، فعل اور حرف۔ حرف جو ہیں حروف سارے مبنی ہیں، اور اسم اور فعل اسماء بھی معرب ہیں اور افعال بھی معرب ہیں۔ افعال میں سے فعل مضارع معرب ہے۔ تو جب ہم مبنی کی بات کرتے ہیں تو وہ اسماء جب مبنی ہیں تو اس کی مثال میں اسماء اشارہ ہیں سوائے تثنیہ کے صیغے کے، اسماء موصولہ ہیں سوائے تثنیہ کے صیغے کے، حروف سارے مبنی ہیں۔ تو معرب وہ کلمات ہوتے ہیں جو اپنے آخر کے اوپر تبدیلی کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا کوئی لفظ ہے ابراہیم اور ابراہیم، یہ دونوں حرکات آ جاتی ہیں لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ اس کے بالعکس منصرف اسماء وہ ہیں جو تینوں حرکات قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس لفظ ہے زیدن، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو زید نے تینوں حرکات قبول کی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ معرب منصرف ہے۔ اور معرب غیر منصرف کون سے ہیں؟ وہ جو نہ تو تنوین ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کسرہ۔ دو شرائط ہیں اس کی لمیٹڈ، نہ تنوین اور نہ کسرہ، لیکن کسی خاص شکل میں کرتے بھی ہیں، وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ تو غیر منصرف کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں، یہ ساری اگر کور کر لیں تو آپ کو غیر منصرف کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے معرب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اس میں کسی اسم میں یا تو کوئی ایک سبب پایا جائے تو وہ منصرف ہوتا ہے، یا دو سبب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ ایک سبب پا جائے اس کے ساتھ غیر منصرف، اور دو سبب کے ساتھ غیر منصرف۔ پہلے ایک کی بات کرتے ہیں، وہ اسماء جو اسماء مکسورہ کہلاتے ہیں، جس کے آخر میں الف مکسورہ آتا ہے۔ یاد رہے اردو میں ہم اس کو یا کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں جس یا کے نیچے دو نقطے ہوں وہ یا ہوتی ہے، دوسری وہ الف مکسورہ ہوتی ہے۔ تو الف مکسورہ کی مثال میں نے لکھی ہے، دعوا، عطشا، نجوا، جوعا۔ یہ ایسے الفاظ سارے کون سے ہیں؟ یہ اسماء مکسورہ۔ دوسری اس کی کنڈیشن ہے کہ ایسے اسماء جو ممدودہ ہوں۔ ممدودہ سے مراد ہے جس کے اوپر مد آئے اور آخر میں اس کے حمزہ ہو۔ حمزہ ہو تبھی مد آتی ہے۔ اس کا یہ وزن ہے صحراء، خضراء، حمراء، اصدقاء۔ یہ اس وزن پر آنے والے، جیسے پہلے ہی آتی ہے صفراء، سورہ بقرہ میں آتا ہے، تو وہ صفراء ان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تنوین نہیں لے گا، نہ ہی اس کے نیچے کسرہ آئے گی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے قسم اس کی وہ ہے منتہی الجمع، یعنی جمع کی جمع، آخر جمع کے اوپر ختم ہونے والے اسماء۔ مثلا وہ کیا ہے؟ یہ کچھ اوزان ہیں جو جمع کے اوزان ہیں۔ مثلا فعالل، درہم سے دراہم، درہم سے دراہم، فعالیل، دینار سے دنانیر، قواریر۔ یہ قواری نہیں آئے گا، کسی خاص شکل میں قواریری آ جائے گا، لیکن یہ کس شکل میں آتا ہے؟ غیر منصرف اسماء کے۔ مفاعل کے وزن پر ختم ہونے والے بننے والے سارے اسماء غیر منصرف ہیں۔ مساجد، مقابر۔ تو مساجد اگر لیں تو آپ کو مساجدن کبھی نہیں ملے گا، مساجدی بھی نہیں ملے گا۔ مفاعیل، مصابیح، مصاریف، مصاریف کہتے ہیں نا آپ،
افاعل، اکابر لفظ ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں غیر منصرف ہیں. افاعیل، اناشید، فعائل کے وزن پر رسائل، صحائف. تو یہ ان میں ایک ہے تعلق تھوڑا سا، فعالل فعالیل، مفاعل مفاعیل، افاعل افاعیل اور فعائل. تو یہ دو دو کا جوڑا کر کے 6 اور ایک یہ 7واں. جی آپ کہیں کہ منتہل جمع کی جمع جی وہ کس طرح، مطلب دراہم ہے، دنانیر ہے، یہ تو ہے ہی جمع نا. اب یہ جمع کی جمع کس طرح ہوگی؟ مثلا یعنی اس سے مزید جمع نہ بنائی جا سکے، چاہے وہ جمع ہو یا اس سے مزید جمع نہ بنائی جا سکے. کچھ اسماء ہیں ایسے تو اس کو منتہل جمع کہتے ہیں. تو یہ ہوئی جی 3 اقسام جن میں صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے. دوسرا ہماری کیٹیگری ہے جس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں. 2 سبب اس طرح، ایک تو اس میں علم ہو، علم کسی خاص جگہ، چیز یا شے کے نام کو اس میں علم کہتے ہیں، تو علم ہے. اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ علم عجمی ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا. عجمی مراد کہ وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. مثلا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لندن، مائیکل، یہ سارے الفاظ غیر عربی ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہیں. لیکن یہ 3 الفاظ جو میں نے لکھے ہیں یہ بھی عجمی ہیں، لیکن وہ عجمی علم جن کا وسط واو ہو، حرف علت ہو، واو الف یا تو، اور وہ ساکن ہو، یہ بھی شرط ہے. نوح، لوط، سام یا نیل بھی لے لیں اس میں، تو یہ اس شرط کے تحت وہ غیر منصرف ہوگا. آگے آتے ہیں جی، ایسا اسم جس کے آخر میں تائے تانیث ہو. تائے تانیث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضروری نہیں ہے کہ تائے تانیث مونس کی علامت ہے تو وہ مونس ہی اسم ہو. اس میں مذکر اسم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اسماء جو تا کے اوپر ختم ہو رہے ہیں وہ ہوں گے غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں حمزہ اور جدہ اور مکہ سب تا مربوطہ پہ ختم ہو رہے ہیں، تائے تانیث ہے یہ، تو یہ غیر منصرف اسماء ہے. ایسے اسماء جو مونس ہیں لیکن وہ تائے تانیث پہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، وہ مونس، تو اس کے لیے ہے سعاد، زینب، کوثر اور مریم. اس میں ایک انہوں نے لکھی ہے کہ اگر وہ لفظ 3 حرفی ہو اور اس کا وسط بھی متحرک ہو، جیسے یہاں پہ ہے نا نوح میں وسط ساکن ہو، تو اس میں ہے کہ اگر وہ اس کا وسط جو ہے وہ متحرک ہو تو اس کو بھی غیر منصرف میں شامل کیا ہے. جیسے عربی لفظ میں استعمال کرتے ہیں عمل، جی، لیکن 3 حرفی نہیں ہے نا، میں ابھی 3 حرفی کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے عملو. عمل عربی معاشرے میں نام ہے عورت کا، لیکن چونکہ اس میں سینٹر والا متحرک ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. ایک اس میں علم ہو اور وہ مرکب امتزاجی ہو. مرکب امتزاجی کا نام المزجی بھی لکھتے ہیں عربی کتب میں. تو ایسا اسم جو کسی 2 کلمات سے مل کر ایک بنا ہوا ہو، اصل میں وہ 2 کلمات ہوں لیکن جب بولا جائے تو اس کو ایک ہی سمجھ کر بولا جائے، وہ ہے بورسعید، حضرموت، نیو یارک. یہ مثالیں ہیں ایسے جگہ کے نام جو 2 الفاظ سے مل کر مرکب ہوں، وہ بھی غیر منصرف ہوں. یہ 4 ہوئے جی. 5واں ہے ایسا اسم علم. ایک سبب ہے اس میں علم ہو، دوسرا سبب ہے کہ وہ آخر میں اس کے الف نون آئے. وہ ہے عثمان،
عدنان، عفان، عمران، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، لیکن اصل 3 ثلاثی مجرد کے 3 حروف کے علاوہ کوئی الف نون کا اضافہ ہونا چاہیے اس میں۔ آگے جی 6 نمبر ہے ایسا اسم علم جو وزن الفعل ہو، مثلا فعل ہے زادہ یزیدو، زادہ یزیدو، یزیدو فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کے وزن پر آنے والا کوئی اسم اگر ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تو یزید لفظ کیا ہے؟ حامدہ، احمدہ یحمدو، احمد، تو یہ لفظ بھی فعل کے وزن پر آئے۔ اسعد اللہ، یہ اسعد یہ لفظ بھی فعل کے وزن پر ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو اس میں کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا وزن ہے اس کا فعل کا، اور 7واں ہے کہ کوئی اسم فعل کے وزن پر آئے، جیسے عمر، زحل اور اس طرح کے وزن جو آنے والے ہیں وہ اس میں غیر منصرف ہوگا، اور اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، تو یہ ہے 2 سبب پائے جانے کا مطلب۔ تیسری کیٹیگری ہے جی اس میں کہ 2 سبب پائے جا رہے ہوں، ایک اس میں صفت ہو جمع، دوسری کوئی اور صفت ہو، تو دوسری یہ 3 صفتیں میں نے، یعنی صفت جمع علی وزن فعلان، صفت جمع علی وزن افعل، صفت جمع علی وزن فعال یا مفعل۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ غضبان ایک صفت ہے، عطشان ایک صفت ہے، ایک مذکر آدمی ہے وہ بڑا غصے میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ صفت ہے، اور کس وزن پہ ہے؟ فعلان کے وزن پہ، عطشان کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ اور یا کوئی ایسی صفت جو وزن افعل کے ہو، اقرب بہت زیادہ قریب ہونا، احسن بہت زیادہ حسین ہونا، بہتر ہونا، تو یہ وزن ہے۔ یا وہ علی وزن فعال اور مفعل ہو، جو کہ رباع، مثنا، مخمس، یہ پورے الفاظ آتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو دوسرے لیکچر میں دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا بیسک لیکچر غیر منصرف اسماء کے بارے میں ان ڈیٹیل کے ٹوٹل یہ جو ہے کس طرح پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کا تھوڑا سا ایک طریقہ میں نے اپنی طرف سے ہی ایڈ کیا ہے دوسرے لیسن میں، وہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔